اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. دیکھو، مجاہدہ پر بات چل رہی تھی. اس میں بات آئی تھی کہ اللہ تک پہنچنے کے راستے اتنے ہیں جتنے مخلوق کے سانس. جی، اللہ تک پہنچنے کا ایک راستہ نہیں. بیمار بیماری کے راستے سے جا سکتا ہے، تندرست تندرست کے راستے سے جا سکتا ہے. تو ہر ایک کے لیے الگ الگ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اسی کا نام تو ہے دین. آسان ہے، الدین یسر. دوسری بات بتائے، دین اتباع کا نام ہے، ماننے کا نام ہے. بس مان لو. شریعت کے خلاف حکم نہیں ہے تو اپنے بڑوں کی بات مان لو. سب سے پہلے تو ہمارے بڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. انہوں نے جو بات فرما دی ہے اس کو مان لینے کا نام، اللہ کے احکام کو مان لینے کا نام دین ہے. اس کے بعد رسول، اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ. پھر ایک بات بتائی، دو چیزیں اختیار کر لو، ایک اتباع اور دوسرا تفویض. اتباع اوامر اور نواہی میں، اور تفویض حالات پر صبر. ہاں، یہ دیکھو دین. تو پھر اس پر وہ عبداللہ بن مبارک اور لوہار کا قصہ بتایا تھا. تو یہ بات چل رہی تھی، اس کا قصہ تھا. اور حضرت نے ایک بات اور بتائی تھی، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ حرم میں ایک آدمی نماز پڑھ کر اللہ تک پہنچتا ہے، ایک آدمی گھر میں بیٹھ کر لیکن حسرت رکھتا ہے اور اللہ تک پہنچتا ہے. تو اس پر بات چل رہی تھی، جسم وطن میں اور دل حرم میں. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم ہندوستان میں ہو، کینیا میں ہو، یا دنیا میں جہاں کہیں بھی رہتا ہو، اور دل حرم شریف میں ہو، یہ بہتر ہے اس سے کہ جسم حرم شریف میں ہو اور دل ہندوستان میں ہو، دل کینیا میں ہو یا کسی اور ملک میں ہو. تو دیکھو دونوں میں فرق ہے کہ نہیں. بعض لوگ وہاں بیٹھ کر اپنے اپنے ملک میں ہوتے ہیں، اور بعض لوگ اپنے اپنے ملک میں رہتے ہوئے وہاں پر ہوتے ہیں. ذرا سمجھو. تو یعنی جسم تو یہاں ہے اور دل میں خواہش ہو رہی کہ کاش ہم بھی حرمین شریفین کی نعمتوں سے بہراور ہو رہے ہوتے، فائدہ حاصل کر رہے ہوتے. کاش کہ ہمیں بھی وہاں جانے کا موقع مل جائے تو ہم بھی وہاں پہنچ جائے. یہ جذبہ، یہ خواہش، یہ حسرت، یہ تمنا دل میں ہے اور جسم اپنے وطن میں ہے. یہ صورت بہتر ہے اس سے کہ آدمی حرم میں بیٹھا ہوا ہے اور اپنے وطن کو یاد کر رہا ہے. وہاں بیٹھ کر کیا کرتے، حرم میں ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، اور وطن میں فون کرتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں. ابھی تو اللہ کے گھر کے اندر جہاں اللہ کا تعلق لینے کے لیے آیا ہے، اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے گھر پہ فون کر رہے. اب دیکھو، ہے جسم وہاں پر اور فون کر رہا ہے وہاں پر. یہ تو گناہ بھی ہے کہ حرم کے وہ طواف کے درمیان میں فون کرنا، دوسرے لوگوں سے بات کرنا طواف کے درمیان میں، تو اللہ کو ڈھونڈنا ہے. ویسے بھی وہاں اپنی ہوٹل میں ہو، وہاں کہیں بھی ہو، لوگ وہاں بیٹھ کر اپنے گھر کو یاد کرتے ہیں، اپنے وطن کی باتیں کرتے ہیں، وطن میں یہ کرتے. ارے وہاں بیٹھ کر سب سے رشتہ کاٹو، ایک اللہ سے جڑ جاؤ. جب وہاں کی 10 دن 15 دن کی جو مدت ختم، اب اپنے وطن میں جاؤ، پھر باتیں کرو. لیکن وہی تو ہوا کہ انسان
عبادت کی نیت سے کم جا رہے ہیں، بس وقت کو گزارنا ہے، ہمارے پاس ٹائم ہے، اور وہاں جاتے ہیں۔ تو اس لیے ایک آدمی ہے جو نہیں جا سکتا ہے لیکن حسرت اور تمنا ہے، ایک آدمی گیا ہے تو وہاں کی نعمتوں سے فائدہ حاصل کرے، وہاں بیٹھ کر اپنے وطن کو یاد نہ کرے، وہاں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرے۔ کیسے اللہ مل جائے گا؟ کون سی دعا سے، کہاں پڑھنے سے، کون سی جگہ ہے؟ وہاں جا کر اس کو یاد کرے، سوچے، مراقبے کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محنت کو سوچے کہ آپ نے کیسے یہاں محنت کی ہوں گی، کیسے گھر گھر جا رہے ہوں گے، یہ ساری چیزوں کو سوچنا۔ حضرت مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ کی ہجرت مدینہ، حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے بزرگوں میں سے گزرے، یہ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے۔ آج کل تو ہجرت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ آج لوگ پیسے کمانے کے لیے ہجرت کرتے ہیں، کیونکہ وہاں پیسے بہت ملتے ہیں۔ اصل ہجرت تو اس زمانے کی تھی جب وہاں پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مدینہ میں اور عرب میں کوئی پیسہ نہیں تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، صرف اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے ہجرت ہوتی۔ بہرحال آپ نے اس طرح ہجرت فرمائی کہ ایک عرصے تک وہاں اس حال میں رہے، ایک عرصے تک وہاں اس حال میں رہے کہ آپ کا کوئی ذریعہ آمدنی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا۔ وہاں پر کچھ نہیں تھا۔ عقل حیران ہوتی ہے کہ وہ وقت آپ نے کس طرح گزارا ہوگا۔ ظاہر بات ہے کچھ بھی نہیں، چنانچہ خود اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے۔ دیکھو اس وقت تو پیسہ بھی نہیں تھا کہ کون وہاں، آج تو جاؤ تو کتنا صدقہ خیرات ہوتا ہے کہ انسان ویسے بھی اپنا پیٹ بھر سکے، اس وقت میں تو کچھ بھی نہیں تھا، وہ بلکہ باہر سے آنے والے لوگ ان پر خرچ کرتے تھے، ایسی غریبی تھی سعودیہ میں۔ چنانچہ خود اپنا واقعہ سنایا کرتے تھے، جب میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ گیا تو وہاں کسی سے جان پہچان تو تھی نہیں، ایک کمرے میں جو تنگ اور تاریک تھا، چھوٹا تھا اور اندھیرا تھا، قیام کیا، وہاں مجھے بخار آ گیا۔ اب وہاں پر نہ کوئی آنے والا، نہ جانے والا، نہ مجھے کوئی دیکھنے والا، جان پہچانے، نہ کوئی آنے والا، نہ جانے والا، نہ مجھے کوئی دیکھنے والا، شدید بخار میں مبتلا، اور 3 دن مجھ پر اس طرح گزرے کہ ایک دانہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا۔ 3 دن اس طرح گزرے کہ ایک دانہ بھی میرے منہ میں نہیں گیا، شدید بخار کی وجہ سے خود اٹھ کر بھی حرم نہیں جا سکتا تھا، کمزوری کی وجہ سے وہاں پر نماز پڑھنا مشکل ہو رہا تھا۔ 3 دن کے بعد ایک شخص میرا نام بدر عالم بدر عالم پکارتا ہوا آیا، اللہ، اپنے ساتھ کچھ دوا اور کھانا بھی لایا۔ حضرت مولانا نے اس شخص سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میرا نام بدر عالم ہے اور میں یہاں پر ہوں؟ اس شخص نے بتایا کہ میں نے ایک خواب دیکھا، اور خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بتایا اور کہا کہ جا کر ان کو دیکھو، وہ فلاں جگہ پر بیمار پڑا ہوا ہے اور اس کی خبر گیری کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا تھا۔ اللہ اکبر کبیر۔ کیسا مجاہدہ کیا ہوگا۔ بہرحال جب حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمت اللہ علیہ مدینہ طیبہ ہجرت کر گئے تو ان کے پاس حضرت مولانا مفتی محمد حسن صاحب رحمت اللہ علیہ خط لکھا۔ اس خط میں حضرت مفتی صاحب نے ایک جملہ یہ لکھ دیا، کون؟ مفتی حسن صاحب خط لکھا اور اس میں ایک جملہ لکھ دیا کہ آپ کو یہاں کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف مجھے ارشاد فرما دیں۔ دیکھو
یہاں کی کسی چیز کی ضرورت ہو تو بلا تکلف مجھے ارشاد فرما دے، میں وہ چیز بھیجنے کو اپنی سعادت سمجھوں گا۔ حضرت مولانا بدر عالم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے اس جملے کے جواب میں لکھا، مدینہ میں رہتے ہوئے خارج مدینہ کی ضرورت، مدینہ میں رہتے ہوئے مدینہ کے باہر سے میں کوئی مدد مانگوں، اما الیک فلا، یعنی میں مدینہ میں رہتے ہوئے بھی اب اس بات کی فکر کروں کہ فلاں چیز فلاں جگہ ملتی ہے، یہ چیز وہاں سے منگواؤں، اس بات کو میری غیرت گوارا نہیں کرتی، اس بات کو میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ اور اما الیک فلا سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ فرمایا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کہ اگر میری ضرورت ہو تو میں کچھ مدد کروں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں فرمایا، اما الیک فلا، آپ کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، ہاں مجھے اللہ جل جلالہ کی رحمت اور کرم کی ضرورت ہے، میں اس کا محتاج ہوں، ان کی ضرورت ہے، میں اس کا محتاج ہوں۔ اسی طرح حضرت مولانا بدر عالم صاحب حضرت مفتی صاحب کو جملہ لکھ دیا۔ یہ مولانا بدر عالم کون ہے؟ جن کی حزب العظم ہم پڑھتے ہیں، میرٹھی۔ مدینہ جاؤ پھر آؤ، مدینہ پھر جاؤ۔ بہرحال اگر مدینہ میں آدمی رہے اور اس طرح رہے جس طرح حضرت مولانا بدر عالم صاحب رہتے تھے، تب تو مزہ ہے، تب تو مزہ ہے۔ یہ نہ ہو کہ رہے تو مدینہ میں اور دل لگا ہوا ہو پاکستان، ہندوستان، کینیا میں۔ اور اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی یہاں پاکستان میں رہے اور دل مدینے کی طرف لگا رہے۔ امیر مینائی نے بڑا خوبصورت شعر کہا ہے، مدینہ جاؤ پھر آؤ، مدینہ پھر جاؤ، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے، تمام عمر اسی میں تمام ہو جائے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا آپ نے کہا کہ مدینہ جاؤں پھر آؤ، مدینہ پھر جاؤ، ارے واپس ہی کیوں آؤ، وہیں کیوں نہ رو پڑوں، رہ پڑوں۔ انہوں نے کہا کہ مزہ اس میں ہے کہ مدینہ جاؤں پھر آؤ، مدینہ پھر جاؤ۔ اسی لیے حضرت والا فرماتے ہیں کہ یہ صورت بہتر ہے اس سے کہ آدمی وہاں رہے اور یہاں کے بارے میں سوچتا رہے۔ ہمت کو استعمال کرے۔ ارشاد فرمایا، اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج، اختیاری جو ہمارے ہاتھ میں ہے کر سکتے ہیں اس کو اختیاری امور میں کوتاہی کا علاج بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں، بجز ہمت اور استعمال اختیار کے کچھ نہیں۔ اسی پر مدار ہے تمام اصلاحات کا، اور یہی ہے اصل علاج تمام کوتاہیوں کا۔ دیکھو علاج ہمت ہے، ہمت ہوگی تو انسان ہر کام کر سکے گا، ہمت ہوگی تو پھر انسان گناہوں سے بچ سکے گا، اعمال کر سکے گا۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم کسی شیخ کے پاس جائیں گے، آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب کسی شیخ کے پاس جائیں گے نا تو وہ ایسی نظر ڈالے گا یا وہ ایسی پھونک مار دے گا جس سے دل چل جائے گا، دل جاری ہو جائے گا، میری گاڑی چل پڑے گی، سیدھا جنت میں جا کے رکوں گا۔ کیا بولتے ہیں؟ بولے شیخ صاحب تمہیں ایسی پھونک مار دو گے مجھے کچھ نہیں کرنا پڑے۔ تو فرمایا اسی لیے تو آتے ہیں کہ یہ پھونک مار دیں گے یا ایک نظر ڈال دیں گے تو پھر ہم سیدھا جنت میں جا کے رکیں گے،
اور دنیا بدل جائے گی میری، اور ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ سب وقتی اثرات سے زیادہ کچھ نہیں۔ ہاں، شیخ کی نظر سے فائدہ تو ہوگا، اور شیخ کی پھونک سے دم کریں گے فائدہ تو ہوگا، لیکن وہ وقتی ہوگا، وقتی اثرات سے زیادہ کچھ نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اپنی ہمت کو استعمال کیے بغیر اصلاح نہیں ہو سکتی۔ ہمت تو استعمال، اگر صرف نظر ڈال دینے سے اور پھونک مارنے سے کام چلا کرتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد کرنے کی ضرورت پیش نہ آتی، اور کسی تبلیغ و دعوت کی ضرورت نہ ہوتی۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نظر ڈال دیتے اور لوگ مسلمان ہو جاتے، ایک نظر ڈال دیتے سب فتح ہو جاتا تھا، اور آپ کی نظر تو بڑی پاورفل تھی۔ جی، سب ہو جاتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ اس سے پتا چلا کہ تصرف، اس کو کہتے ہیں، اب تصرف کی بات چل رہی ہے، تصرف کرنا اور نظر ڈالنا اور پھونک مار دینا یہ معمول کے طریقے نہیں ہیں۔ ہاں، تصرف تو اگر تصرف حقیقت میں ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تصرف کر لیتے تھے کہ آپ نظر ڈال کر اور آپ ایک پھونک مار کر اور سب مسلمان ہو جاتے تھے۔ فرمایا نہیں، تدریجاً، آہستہ آہستہ جو محنت کر کے انسان ترقی کرتا ہے وہ حقیقت میں ہوتی ہے۔ تصرف کہ اچانک کسی پر نظر پڑی کوئی نیک بن گیا تو یہ وقتی چیز ہوتی ہے، کبھی کبھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر وہ محنت کرے گا، تصرف دھکا مارنے کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد اس کی اپنی محنت سے اس کو ترقی ہوگی۔ لیکن اسی کو صرف یہ سمجھنا کہ بس میرا کام بن گیا تو پھر بعد میں جا کر پھر گر سکتا ہے۔ تصرف کی ایک مثال سمجھو۔ البتہ بعض اوقات ان تصرفات سے فوری اور وقتی اثرات کے ذریعے اصلاح حال میں کچھ مدد مل جاتی ہے۔ بعض مرتبہ بعض اللہ والوں کی اندر کا پاور بہت قوی ہوتا ہے، ان کے سامنے صرف جانے سے اور ایک نظر سے دیکھ لیا تو ہماری دل کی کایا پلٹ جاتی ہوتا ہے، مدد مل جاتی۔ تو اس سے کیا ہوتا، آگے کام تو اسی کو کرنا ہوگا، لیکن یہ صرف مدد ملی، لیکن اس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے انسان کی کایا نہیں پلٹ جاتی۔ اگر کسی نے نظر ڈال دی یا کوئی تصرف کر دیا تو اس کے نتیجے میں آدمی اصلاح کے راستے پر چلنا شروع تو کر دیتا ہے، اس کا فائدہ کیا ہو کہ اصلاح کے راستے پر چلنا شروع تو کر دیتا ہے، لیکن آگے بڑھنے کے لیے اور مستقل چلتے رہنے کے لیے اپنی ہمت ہی کو استعمال کرنا ہوگا۔ یاد رکھو، ہمت استعمال۔ ان تصرفات کی مثال ایسی ہے جیسے مثلا گاڑی کا سیلف اسٹارٹر خراب ہو گیا یا گاڑی کی بیٹری کمزور ہو گئی، اب اس گاڑی کو اسٹارٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ اسٹارٹ نہیں ہو رہی ہے نا، اب اس کو دھکا لگا کر اسٹارٹ کرنا ہوگا۔ چنانچہ دھکا لگانے کے نتیجے میں اس کی بیٹری میں تھوڑی سی قوت پیدا ہو گئی اور گاڑی اسٹارٹ ہو گئی۔ اب آگے وہ اپنی بیٹری اور انجن کی قوت سے چلے گی، لیکن اگر بیٹری میں اور انجن میں جان ہی نہیں ہے تو پھر کتنے بھی دھکے لگاتے رہو وہ گاڑی چل کر نہیں دے گی، گاڑی چل کر نہیں دے گی۔ تو ایسے ہی شیخ کیا کرتا ہے، وہ اسٹارٹر کا کام کرتا ہے، وہ اسٹارٹ کر دیا نا، اب سامنے والا کا دل تو اسٹارٹ تو ہو گیا، لیکن اب اس کو چلنے کے لیے اب اس کو ایک طاقت اپنے ذکر و اذکار کی لینی پڑے گی، تو اس کی بیٹری کا چارج ہوتی جائے گی، باتیں سننے کی، اور یہ اپنے آپ کو کچھ تو کچھ کرنی پڑے گی۔ لیکن یہ ہے کہ اس کو دھکا دے دیا کہ اب چلنا ہے، اب درس کو سنے، مجلس میں جائے، کچھ سوالات پوچھے، کچھ ہمت کرے تو یہ ہو جائے گا۔ لیکن یہ سمجھے کہ نہیں اب تو میں بالکل وہ ہو گیا۔ تو تبلیغ میں کیا تھا،
تبلیغ میں بھی جو 3 دن جو ہوتا تھا 3 دن وہ اسٹارٹ کرنے کے لیے ہوتا تھا کہ اس کو ایک اسٹارٹر لگا دیا ہے، اب وہ اسٹارٹ ہو گیا، اب آگے 40 دن کی توفیق، پھر علماء سے ملنا، پھر مسائل کا سیکھنا، پھر اصلاح کرانا، اور پھر سب کچھ اپنا سارا معاملہ صحیح کرنا، سب ہو جاتا. تو اسٹارٹ کر لیا لیکن سب کرنا تو پڑے گا اسی کو. تو ایسا ہے. اس لیے یہ نہ سمجھے کہ بھائی شیخ سے سب کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں کرتا، سب اللہ ہی کرتے ہیں. اسی طرح کسی بزرگ کا تصرف کر دینا یا توجہ ڈال دینا، یہ در حقیقت دھکا لگانا ہے. توجہ جو ڈالی جاتی ہے نا وہ دھکا لگانا. اس کے نتیجے میں انسان کے اندر کچھ نشاط اور جوش عمل پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے کچھ عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے، کچھ عمل کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے. لیکن آگے عمل کو خود ہی جاری رکھنا ہوگا، آگے عمل کو خود ہی جاری رکھنا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ محض تصرف اور توجہ کے نتیجے میں ساری زندگی عمل ہوتا رہے گا، نہیں، بلکہ آگے اپنے اختیار سے ہی عمل کرنا ہوگا. جی تو دیکھو یہ جو درس ہے نا، درس، یہ سبق، یہ بھی ایک دھکا مارنے کا ہے کہ ہمارے دل میں ایک جذبہ پیدا ہو جائے. باقی کام تو کرنا پڑے گا، اعمال کرنا پڑے گا، گناہوں سے بچنا پڑے گا، مراقبے کرنا پڑے گا. ہاں، یہ سب کچھ کرنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا. یاد رکھیے، کوتاہی اور سستی کا علاج بجز استعمال ہمت کے کچھ اور نہیں. بس ہمت استعمال. کسی کام کے کرنے سے سستی ہو رہی ہے، اس کا راستہ یہ ہے کہ عزم اور ہمت کر کے اس سستی کا مقابلہ کرے. اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں. کوئی شخص یہ چاہے کہ سستی کے علاج کے لیے کوئی نسخہ گول کر پلا دیا جائے، ہاں، کوئی نسخہ، کوئی دوا پلا دی جائے، تو ایسا کوئی نسخہ آج تک موجود نہیں آیا ہے، کسی کیمسٹ میں آپ کو نہیں ملے گا. جی کہ بھائی کوئی ایسا چیز ہو جو ہمیں پلا دو، تو اور اگر ایسا اگر بنا بھی دے نا تو بہت جلدی بک بھی سکتا اور بہت پیسہ ملے گا اس میں، لیکن ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا کریں، کیونکہ وہ تو کہیں گے یہ بہت اچھی چیز ہے. ہاں، پھر اس میں تو منہ مانگی قیمت دیں گے، بولے لے لو، میرا کام تو بن جائے گا سیدھا جنت میں، کیونکہ تو جنت مل گئی. نہیں، ایسا کوئی نسخہ نہیں ہے. محنت تو خود کو کرنی پڑے گی. کوئی نسخہ گول کر پلا دے تو ایسا کوئی نسخہ آج تک موجود نہیں آیا. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ حضرت نماز میں بڑی کوتاہی اور سستی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ نماز میں بڑی کوتاہی اور سستی ہو جاتی ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ارے بھائی، اس کے لیے سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہمت دی ہے، اس ہمت کو استعمال کرو. جب اس ہمت کو استعمال کرو گے تب تمہارا کام بنے گا. جھاڑ پھونک سے یہ کام نہیں بنا کرتا، ہمت سے کام بنتا ہے. کہ چلو اس کا کچھ نہیں، پھر وہ وظیفے کے لیے وظیفے کی ضرورت پڑے گی. ہاں، بہت سارے لوگ کیونکہ وظیفے کی عادت بہت ہو گئی نا سب کو، بولے کچھ پڑھنے کو دے دو تاکہ میری سستی چلی جائے. یہاں کچھ نہیں ہے. دیکھو حضرت نے کوئی بتایا، اور آج جب بھی دیکھو تو کوئی وظیفہ بتاؤ، ہر ایک یہ پوچھے گا گناہ میرے سے نہیں چھوٹ رہے تو مجھے کوئی وظیفہ بتاؤ میرا گناہ چھوٹ جائے. تو میں نے کہا وظیفہ تو تم ویسے ہی پڑھ رہے ہو، گناہ کیوں نہیں چھوٹ رہا؟ تو میں اور بتاؤں گا تو کیسے چھوٹے گا؟ نہیں، وہ پڑھنے کی عادت ہے نا تو ذرا ایمان اس کو سکون ہوتا ہے. نفس بھی کہتا ہے دیکھ تو پڑھ رہا ہے نا، تیرا کام بن جائے گا، تو فکر نہیں کر. نہیں نہیں، اس سے نہیں، ہمت سے کام لو. عمل آیا ہے، اب ہمت سے کام کرو. کوئی بھی اللہ کا حکم آیا، نماز کا وقت ہے تو نماز، جہاں جھکنے کا وقت ہے وہاں جھک جاؤ، جہاں حسن زن کرنا ہے وہاں حسن زن کرو، حسد سے بچنا ہے وہاں بچو. ہمت سے کام کرو، فلیکسیبل رہے. جس وقت میں جو کام کرنا ہے اس وقت میں وہ کام کرنے میں کوئی آڑ نہ ہو، کوئی مشکل نہ ہو. جب یہ تھوڑے دن کے لیے، اس کے بعد ہمت چل پڑتی ہے تو انسان فلیکسیبل ہوتا ہے.
اچھا ٹھیک ہے ایسا کرو، اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے۔ تو فرمایا انسان کی ہمت میں طاقت، اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہمت میں بڑی طاقت رکھی، ہمت میں اتنی طاقت رکھی ہے کوئی حد و حساب نہیں، ہمت میں طاقت ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ اس ہمت کے ذریعے بڑے بڑے کام کرا دیتے۔ اب یہ ہمت جو ہے نا ہماری، وہی کمزور ہو گئی ہے۔ اس ہمت کو کمزور ایک تو وساوس نے کر دیا، وساوس سے انسان بڑا کمزور ہو جاتا ہے، اس کی ہمت ہی کمزور، بولے کیا فائدہ تیرے کو، یہ ہو وہ ہو۔ تو انسان یا تو عمل کر کے، یا تو گناہوں کی وجہ سے ہمت کم ہو جاتی، یا وساوس کی وجہ سے ہو جاتی۔ تو اس کے لیے جو انسان کوئی رہبر پکڑتا ہے، اللہ والے سے کوئی تعلق رکھتا ہے، تو پھر اس کے بعد اس کے اندر پھر دوبارہ وہی ہمت آ جاتی ہے جو اس کے پہلے تھی۔ ہاں، یہی تو فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمت کو اور پھر ہمت جب آ گئی تو پھر تو اس میں طاقت بہت زبردست ہے، پھر تو بعض مرتبہ وہ شیخ سے بھی آگے نکل جاتا ہے۔ ہاں، ایسے آگے نکل جاتا ہے، اللہ اس سے خوب کام لیتے ہیں، کسی کی کیا کیا صلاحیتیں ہوتی ہیں جی، تو وہ آگے بڑھ سکتا ہے۔ تو فرمائے، اس لیے فرمائے ہمت میں اتنی طاقت ہے کہ اس کا کوئی حد و حساب۔ اللہ تعالیٰ اس ہمت کے ذریعے بڑے بڑے کام کرا دیتے جو انسان کے تصور میں نہیں آ سکتے۔ اس ہمت کے نتیجے میں انسان چاند تک پہنچ گیا، ورنہ پہلے چاند پر جانے کو ناممکن سمجھا جاتا تھا، لیکن جب ہمت کی تو پہنچ گیا۔ لہذا جب ہمت کر کے انسان چاند پر پہنچ سکتا ہے تو اپنے نفس پر کیوں قابو نہیں پا سکتا اگر قابو کرنا چاہے۔ میرا ایک شعر ہے، کمندے ڈال رکھی ہے میری ہمت نے تاروں پر، کمندے ڈال رکھی ہے میری ہمت نے تاروں پر، مگر اب تک دل ناداں کی نادانی نہیں جاتی۔ ہمت تو اتنی ہے کہ تاروں تک پہنچ گیا ہے، لیکن دل اتنا قریب ہے، یعنی ہمت تو اتنی کہ اتنا دور پہنچ گیا، اور دل اس سے زیادہ قریب ہے، لیکن دل کی نادانی ابھی تک نہیں گئی۔ یہ وہ دور ہے تو وہاں تو پہنچ گیا، لیکن وہ قریب ہے، اس میں ہمت نہیں۔ اس لیے فرمایا کمندے ڈال رکھی ہے میری ہمت نے تاروں پر، کتنا دور ہے، مگر اب تک دل نادا کی نادانی نہیں جاتی، دل بدلا ہی نہیں۔ یعنی ہمت نے تو تاروں پر کمندے ڈال رکھی ہے، اور چاند پر اور مریخ پر اور زہرہ پر پہنچ گیا، مگر اس دل پر اب تک قابو نہیں پایا جاتا۔ لہذا جب انسان ان چیزوں پر قابو پا سکتا ہے تو اس نفس اور دل پر قابو کیوں نہیں پا سکتا؟ بس انسان اس کا مراقبہ کرے، مراقبہ کرے اور اپنی ہمت کو تازہ کرے، یہی راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمیں ہمت عطا فرمائے اور ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرمائے۔ جی، تو دیکھو ابھی آگے حضرت والا کا جملہ، یعنی حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ کا جملہ ہے تصرف کی حقیقت۔ حضرت والا کا ارشاد ہے، اگر یہ خیال ہو کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے، بڑے بڑے بروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی ہے، تو یہ ایک قسم کا تصرف ہے، اور ایسا تصرف نہ اختیاری ہے نہ بزرگی کے لیے لازم ہے۔ تو ایسا تصرف اگر کسی بزرگ کی نظر سے کسی کی اصلاح ہو گئی ہے تو اس قسم کا تصرف ہے، اور ایسا تصرف نہ اختیاری، یعنی انسان خود نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی طرف سے ایک نعمت ہوتی، اور نہ بزرگ کے لیے لازم، اور ایک تصرف کوئی بزرگ نہیں کر سکتا تو پھر اس کے لیے لازم بھی نہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ بزرگ ہے ہی نہیں، اس نے تو کچھ نہیں کیا، اور اس نے تو دیکھو کیسے کیسے لوگوں کو پلٹی کر دیا۔ کیونکہ آج کل تو ہم لوگ کس کو بزرگ سمجھتے، ذرا کسی نے کسی کی نظر پڑ گئی کسی پر اور اس کی زندگی میں بولا ہاں اس کو کہتے ہیں یہ سچا اللہ والا ہے، تو پھر وہ جھوٹا ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں بولے یہ سچا اللہ والا ہے۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا کہ بزرگ کے لیے یہ لازم نہیں ہے، ہاں کسی سے کچھ ہو گیا ہے وہ اس کے اختیار میں نہیں تھا، اللہ نے نعمت دی اور ہو گیا۔ آگے سنو، جیسا کہ پہلے عرض کیا تھا، اسی کا ترجمہ کہ انسان کو عمل کرنے کے لیے اپنی ہمت کو اور اپنے ارادے اور اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔
یہ جو تصور ہے ہمارے ذہنوں میں کہ جب ہم کسی شیخ کے پاس جائیں گے تو وہ ایسی نگاہ ڈال دے گا کہ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی. جی، اپنی ہمت کو اور اپنے ارادے کو اور اختیار کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو تصور ہے کہ جب ہم کسی شیخ کے پاس جائیں گے تو وہ ایسی نگاہ ڈال دے گا کہ اس کے نتیجے میں ہماری زندگی کی کایا پلٹ جائے گی، یہ بات اس عموم کے ساتھ درست نہیں. یہ درست نہیں. حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ، البتہ دل میں خیال آتا ہے کہ بعض بزرگوں کے واقعات ایسے ملتے ہیں کہ بڑے بڑے بدکار لوگ ان کے پاس پہنچے، ان بزرگ نے ان پر توجہ ڈالی، اس کے نتیجے میں ان بدکاروں کی اصلاح ہو گئی. یہ واقعات ملتے ہیں، لیکن یہ ہونا ہر ایک بزرگ میں ضروری نہیں ہے. یہ اللہ کی کسی کو دیتے ہیں، کسی کو نہیں ملتا، لیکن یہ نقص کی علامت نہیں ہے. مثلا حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ ویسے ہی جنگل میں آوارہ پھرا کرتے تھے، جنگل میں آوارہ پھر رہے تھے. بچپن ہی سے شعر بہت کہتے تھے. ان کے والد حضرت نجم الدین صغرا رحمت اللہ علیہ کے مرید تھے. ایک مرتبہ حضرت نجم الدین صغرا رحمت اللہ علیہ اپنے مرید کے گھر آئے، اپنے مرید یعنی ان کے والد کے پاس آئے، حافظ شیرازی کے والد کے پاس آئے، اپنے مرید کے گھر آئے تو انہوں نے اپنی ساری اولاد کو حضرت کے سامنے پیش کیا. اب ظاہر بات ہے باپ جب بزرگوں کو بلاتا ہے تو اولاد کو بھی سامنے بٹھاتا ہے کہ بھائی ان کے لیے دعا کر دیجئے اور نظر ڈال دیجئے، ہوتا ہے. ساری اولاد کو حضرت کے سامنے پیش کیا، ان کے لیے دعا کرائی. تو حضرت نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ نے سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا اور سب کو دعائیں دی. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ جنگل میں آوارہ پھرا کرتے تھے. حضرت نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، دیکھو سارے لڑکے تھے، یہ تو آوارہ پھر رہے تھے، یہ تو تھے بھی نہیں ادھر، یہ تو تھے بھی نہیں، دوسرے لڑکے تھے، سب کے سروں پر ہاتھ پھیرا، دعائیں کی. لیکن حضرت نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ تمہارا ایک لڑکا اور بھی تو ہے، وہ کہاں ہے؟ انہوں نے پوچھا تو ان کے والد نے کہا وہ تو کہیں جنگل میں آوارہ پھر رہا ہوگا. آپ نے فرمایا کہ اس کو بھی بلاؤ، اس کو بھی بلاؤ. ان کے والد نے ایک آدمی بھیجا، اس جنگل میں پھر رہے تھے، اس نے جا کر ان کو پکڑا، ان سے کہا تمہارے والد بلا رہے، شاید یہ بھی بتا دیا کہ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں، ان سے تمہارے لیے دعا کرانی ہے. تو یہ سن کر حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ قاصد کے ہمراہ چل آئے. اب وہ جو بلانے گیا تو اس کے ساتھ ساتھ چلے آئے. جب گھر میں داخل ہوئے اور دیکھا کہ شیخ نجم الدین صغرا رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہیں تو ان کو دیکھ کر یہ شعر پڑا. شاعر تو تھے ہی، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، آنا کے خاک را بنظر کیمیا کنن، آیا بود کے گوشے چشمے بیما کنن، آیا بود کے گوشے چشمے بیما کنن. وہ لوگ جو اپنی ایک نظر سے، وہ لوگ جو اپنی ایک نظر سے مٹی کو کیمیا بنا دیتے، کیمیا مانا سونا، قیمتی مٹی کو ایک نظر ڈالے کیمیا بنا دیتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ ایک سرسری سی نظر ہمارے اوپر بھی ڈال دے اور ہم بھی کیمیا بن جائے؟ ہم بھی تو مٹی ہے نا، گندے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو اپنی ایک نظر سے مٹی پر نظر ڈالتے تو وہ سونا بن جاتے، تو کیا تم ایک سرسری نظر میرے اوپر بھی ڈال سکتے ہیں کہ میں بھی قیمتی؟ شیخ نے وہیں بیٹھے بیٹھے جواب میں فرمایا، نظر کر دم، نظر کر دم، نظر کر دم. شیخ نے فرمایا بس ہم نے ایک نظر ڈالنا تھا، ہم نے نظر کر دی، ہم نے نظر کر دی، ہم نے نظر کر دی. بس ایک نظر ڈالنا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس صاحبزادے کو جو جنگل اور بازاروں میں آوارہ گم رہا تھا کہاں سے کہاں پہنچا دیا. اور اب اونچے درجے کی صوفیاء کرام میں ان کا شمار ہوتا تھا، بڑے صوفی بن گئے. لو کہاں زندگی تھی اور کہاں سے اٹھا کر کہاں بنا دیا، کہاں پہنچا. اب اونچے درجے کی صوفیاء کرام ان کی ساری شاعری تصوف میں ڈوبی ہوئی ہے. اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے بزرگ نے ان کے دیوان کی شرح عرفان حافظ کے نام سے
لکھی ہے. ان کے دیوان کا نام ہے دیوان حافظ ہے. جی دیوان کہتے جس میں اشعار بہت سارے جمع ہو. اللہ. تو یہ تصرف جو ہے نا وہ اختیاری نہیں. اب یہ جو کچھ حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوا، بظاہر تو یہ ہوا کہ حضرت نجم الدین سغرا رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نگاہ ڈال دی اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انقلاب برپا کر دیا ہے کہ نہیں. چنانچہ آج بھی لوگوں کی تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ایسا ہی کوئی نگاہ ڈالنے والا، کوئی تصرف کرنے والا مل جائے تو اس سے ہمارا کام بن جائے. تو اس کے جواب میں حضرت والا رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں، حضرت تھانوی کی عبارت فرما رہے کہ اگر یہ خیال ہو کہ بعض بزرگوں کی توجہ سے بڑے بڑے بدکاروں کی خود بخود اصلاح ہو گئی تو یہ ایک قسم کا تصرف ہے. یعنی کسی بزرگ نے اگر ایسا کیا تو یہ محض تصرف خیالی ہے، اور ایسا تصرف نہ اختیاری ہے نہ بزرگی کے لیے لازم ہے. یعنی کسی بزرگ کے اختیار میں نہیں ہوتا کہ وہ جب چاہے ایسا تصرف کر دے، یا اس تصرف کرنے کا کوئی خاص طریقہ ہو، یا کسب کے ذریعے فن اور ملکہ حاصل ہو جائے. یعنی انسان اس کی پڑھائی کرے اور اس کی کوئی ڈگری لے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو ہی نہیں سکتا. ایک کسب کے ذریعے فن اور یہ ملکہ حاصل ہو جائے، پھر جب چاہے جس پر چاہے تصرف کر کے اس کے حالات بدل دے. یاد رکھیے ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اور جس بزرگ سے ہوا تھا وہ بھی ہر وقت نہیں ہوتا ہے، کبھی کبھی ہو جاتا ہے. نظر کردم ہو گیا، ہر ایک کے ساتھ تھوڑی ہوتا ہے. وہ ہو گیا، وہ اللہ کی طرف سے ایک عجیب چیز ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا یہ تصرف ہے، اس کو کہتے ہیں تصرف. اور یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے حاصل کیا جائے یا کسی بزرگ کی صحبت میں بیٹھے تو چلو یہ چیز ہمیں مل جائے گی، نہیں. بلکہ یہ تصرف کرنا اور اس کو حاصل کرنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی کی طرف سے دین ہوتی ہے. جس کو چاہتے ہیں عطا فرما دیتے ہیں، اور اس وقت عطا فرماتے جب اپنے کسی خاص بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں. جسے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. یہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ کسی بندے کو اپنی طرف کھینچنا چاہتے ہیں تو کسی بزرگ کو ذریعہ بنا دیتے ہیں. تو حقیقت میں کوئی گنہگار تھا اور وہ نیک بن گیا تو حقیقت میں تو اللہ نے بنایا، اور اس کی وہ ہدایت کی گھڑی لکھی ہوئی تھی، لیکن ذریعہ کسی اللہ والے کو بنا دیا. اب لوگ کیا کہتے او یہ اللہ والا بڑا ہے. ارے بابا اللہ نے بنایا ہے، لیکن اللہ نے اس کو ذریعہ بنایا. تو یہ یاد رکھو. دیکھو یہاں یقین بہت فاسد ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے. تو ہم کہتے ہیں نا بھائی اللہ کرتا ہے، اللہ کرتا ہے، تو حقیقت میں اللہ ہی نے کیا، اور اس کی ہدایت کی گھڑی لکھی ہوئی تھی اور نظر پڑ گئی کسی بزرگ کی. تو اس کا نظر پڑنا تھا، اس کی ہدایت لکھنی تھی، بلکہ اس کی ہدایت ان کی نظر میں لکھی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. اسباب دنیا کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، ذریعہ کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. تو اس کی نگاہ میں اس کے خیالات میں تاثر پیدا فرما دیتے ہیں. تو اب وہ اللہ والوں کی نگاہ میں ایسا تاثر پیدا فرما دیتے ہیں کہ اصل میں تو کیا ہے اللہ نے، لیکن اس بزرگ کی نظر سے کرا دیا. تو اب یہ خیالات ڈالا کس نے؟ اللہ نے. پھر اس خیالات میں تاثر کس نے ڈالا؟ اللہ نے. اللہ ہی ڈالتے ہیں. تو سب کچھ اللہ نے کیا، ذریعہ یہ. اور ہم کیا دیکھتے ہیں؟ او یہ اللہ والے نے کیا، ہمارا ایمان خراب. نہیں، یہ ذریعہ بنے. اگر انہوں نے کیا ہوتا تو اچھا دوسرا آدمی لا کے ڈال دو، اچھا اس کو بھی کر کے دکھا دو ذرا، تو نہیں ہوگا. آپ دیکھ لو، آپ تیسرے کو لا کے ڈال دو. کیونکہ جس کی ہدایت لکھی ہوتی ہے اس کا اللہ عجیب انتظام کرتے ہیں. اس کو اللہ والے کے بعد بھیج بھی دیتے ہیں، اللہ والے سے ایسے جملے نکال بھی دیتے ہیں، اس کی کایا اس کے دل کو پلٹ بھی دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایک سارا پروگرام بناتے ہیں جو ہمارے سامنے ہوتے ہیں. اللہ غیب میں ہوتے ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. کیا اللہ نے ہے، لیکن نظر آ رہا ہے چیزوں میں. اس لیے تو فرمایا ایمان چیزوں سے نظر ہٹانا، اور جو نظر نہیں آ رہا ہے جو کرنے والا اس پر نظر کو جمانا.
تو ورنہ خود سے ان بزرگ کے اندر یہ طاقت نہیں کہ اپنے اندر تصرف کا ملکہ پیدا کرے، لہذا اصل میں تو تصرف کرنے والے اللہ تعالی ہے۔ ہاں، اس لیے فرمایا اللہ یجتبی، اللہ جس کو چاہتا ہے چنتا ہے۔ اب بعض مرتبہ اللہ تعالیٰ نے کسی کی صلاحیت ایسی رکھی ہے، اب اس کی زندگی بظاہر گناہوں میں ہے، اب اللہ تعالیٰ نے اس کو چن لیا ہے کہ نہیں، اب مجھے اس سے ان کی زندگی دین کا کام لینا ہے، اب اس کو چن لیا، اللہ والوں کے پاس بھیج دیا، ان کے پاس میں رہا، ان کی نظر سے اللہ تعالیٰ نے اس کو کہاں سے کہاں پہنچا۔ تو ایک پروگرام ہوتا ہے، یہ سب اچانک نہیں ہوتا ہے۔ تو فرمایا تصرف کا ملکہ، لہذا اصل میں تو تصرف کرنے والے اللہ تعالیٰ ہے، البتہ بزرگ کو ذریعہ اور واسطہ بنا دیتے ہیں، اس لیے یہ تصرف اختیاری نہیں ہے، اختیاری نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھے، کرامت ہوتا ہے نا، تو یہ بزرگ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان سے ایسا کرا دیتے ہیں، اور کرانے سے کسی کی ہدایت لکھی ہوتی ہے۔ اگر اللہ والوں کے ہاتھ میں کرامت ہوتی تو ہر جگہ کرامت دکھاتے، ہر جگہ مت نہیں ہوتی۔ یہی تو کرامت ہے کہ کسی پر نظر پڑی اور وہ سدھر گیا تو اس کو کرامت کہتے۔ ہاں، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، کسی اللہ والے سے کرا دیتے۔ تو تصرف جو ہے بزرگی کے لیے لازم نہیں ہے۔ انشاءاللہ دوسری باتیں کل پڑیں گی، ٹھیک ہے؟ تو آج سمجھ میں آ گیا تصرف۔ حقیقت میں آج کا سبق جو تھا نا، وہ تصرف پڑھتے ہیں، تصرف کس کو کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ بات بھی دیکھو، ہمارے ذہنوں میں بہت غلط فہمیاں ہوتی ہے۔ یاد رکھو، اللہ والوں کو اس طریقے سے نہ پہچانو کہ کس اللہ والے سے کیا کیا کرامتیں اور کس کو ہدایت ملی ہے۔ اللہ والوں کی پہچان ان کی زندگی میں سنت ہے یا نہیں، ان کی زبان پر اللہ کی باتیں ہے یا نہیں، ان کے پاس بیٹھنے سے دل نرم ہوتا ہے یا نہیں۔ بس یہ علامتیں اللہ والوں میں دیکھ لو اور اسی کے پاس بیٹھنا شروع کر دو۔ یہ مت دیکھو کہ کون کتنا اور کتنی اس کے ذریعے سے کون سے عجیب عجیب کام ہوئے۔ آج لوگ عجیب عجیب چیزیں دیکھتے کہ نظر پڑتے ہی کوئی بلڈنگ بن گئی، نظر پڑتے ہی کوئی بلڈنگ ٹوٹ گئی۔ ایسا نہیں۔ ٹھیک ہے، تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، گردن کو جھکا لیں، اور یہ تصور کرے کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے ظلمت و سیاہی دور ہو رہی ہے، میرا دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ ہمارا دھیان دل کی طرف ہو اور دل کی حرکت کو سننے کی کوشش کرے۔ اللہ اللہ نہ زبان سے کہنا ہے، نہ دماغ میں کہنا ہے، یہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کو صرف توجہ دینا ہے دل کی طرف، کہ میرے دل کی طرف یہ لگ رہا ہے۔ جتنا دل کی طرف دھیان ہوگا اتنی دل کی حرکت سمجھ میں آئے گی۔